کہ میاں نواز شریف کا رونا پٹنا شروع ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ جی میری نااہلی کے پیچھے جن باجوہ اور جن فیض اور پھر 16 مہینے میں پی ٹی ایم کی حکومت نے پاکستان کے بخیے ادھیڑ دیے پکڑ کے. اس وقت جس مرضی حلقے میں جہاں مرضی کھڑے ہو جائیں یہ شکست ہے آپ لوگوں کی. نواز شریف جو پاکستان چھوڑ کر 4 سال پہلے گئے تھے نا، اب بالکل نیا پاکستان ہے میاں صاحب. یہاں پہ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں گند ہوئے یہی آپ کو کرنے پڑیں گے، اور آپ کو بتانا پڑے گا آ کے لوگوں کو. دراصل یہ تو سائن اسحاق ڈار صاحب کر کے گئے تھے. نواز شریف آپ چاہتے کیا؟ السلام علیکم. آج منگل کا دن ہے، 19 ستمبر ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف کا رونا پٹنا شروع ہو چکا ہے. کل انہوں نے ویڈیو لنک پہ اپنے کارکنوں سے خطاب کیا تھا، کافی لمبا چوڑا خطاب تھا، اور اس خطاب میں میاں نواز شریف نے اپنے الیکشن میں بنائے جانے والے بیانیے کی ایک بنیاد رکھی. ابھی تقریر اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ اس بار نون لیگ الیکشن 2 جنرلز اور 4 ججز کو کٹہرے میں لانے کے بیانیے پہ لڑے گی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کون کون ہے. بہرحال میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میری نااہلی کے پیچھے جن باجوہ اور جن فیض. اب مٹی پاؤ نہیں چلے گی. میرا ایک سادہ سا سوال ہے میاں صاحب سے کہ جناب اب آپ واپس آ رہے ہیں، آپ کو 17 سے 27 سال کی قید ہوئی ہے، آپ دوبارہ سے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے نااہلی ختم ہوگی، لیکن ابھی تو آپ بحیثیت قیدی واپس آئیں گے، لیکن مینار پاکستان جا کر جلسے سے خطاب کریں گے. تو اس کے پیچھے کون ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا. کیوں آپ سے قیدی جیسا سلوک نہ کروایا جائے؟ آپ کو بچانے کے پیچھے کون ہے؟ اب میاں صاحب مزید کہتے ہیں کہ جی جو قومیں خود احتسابی نہیں کرتی وہ حالات کے رحم و کرم پہ رہتی ہیں. بھئی خود احتسابی کا پیغام تو ملک کے کونے کونے میں پہنچائیں. یہاں ایک سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کیا آپ نے اپنا احتساب کر لیا؟ اپنا. آپ 90 کی دہائی میں اقتدار میں کیسے آئے سب کو پتہ ہے. آپ پھر 2013 میں پھر کالا کوٹ پہن کے آپ عدالت میں جا کے کھڑے ہو گئے پیپلز پارٹی کے خلاف، 35 پنچر لگوائے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. آپ نے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں تھا. پھر جب آپ 2017 میں فارغ ہوئے تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، جن باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے آپ خوب اپنے عزت کروائی ووٹ کی، یعنی ووٹ کی عزت تھی نا جب آپ نے ایکسٹینشن دی تھی. تو اب پھر اسی سے ساز باز کر کے عدم اعتماد بھی کروا لی، اور پھر 16 مہینے میں پی ٹی ایم کی حکومت نے پاکستان کے بخیے ادھیڑ دیے پکڑ کے. نون لیگ کی ہیڈ کر رہی تھی نا اس کو، آپ کے بھائی تھے وہاں پہ. ان کا احتساب کون کرے گا؟ اور اب آپ جو پھر کر رہے ہیں کہ نگران حکومت آپ کے گھر کے اپنے بیوروکریٹس پہ چل رہی ہے، یہ کون سا احتساب آپ مانگ رہے ہیں؟ یعنی صرف دوسروں کا احتساب. اس میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی آئندہ عام انتخابات میں ہماری کامیابی یقینی ہے. میاں صاحب میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جناب یہاں زمینی حقائق بالکل برعکس ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے پتہ نہیں آپ کو غلط فیڈ بیک مل رہا ہے. کیا آپ اس راستے پہ تو نہیں چل پڑے جس راستے پہ آپ کے مخالفین نے چل کے آپ کو راستے سے ہٹایا تھا؟ ورنہ کامیابی ہونے کے دور تک امکان ہی آپ کا کوئی نہیں ہے. میں تو آپ کو بتاؤں اس وقت جس مرضی حلقے میں جہاں مرضی کھڑے ہو جائیں یہ شکست ہے آپ لوگوں کی. اگر کل الیکشن ہو جائے اور صاف ہو جائے اور شفاف ہو جائے تو، اور ہر پاکستانی جو ہے نا میری اس بات کی تائید کرے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں عمران خان کی حمایت میں بات نہیں کر رہا. میں آپ کو پتا ہے میں تو اس کی سیاست سے اختلاف کرتا ہوں، اس کی یعنی پالیٹکس سے ٹوٹل اختلاف کر رہا ہوں، لیکن مجھے سچ بولنا ہے. میں اپنے ویورز کو تو نہیں مسلیڈ کر سکتا. بہرحال اب میاں صاحب سوال کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس انجام تک پہنچا دیا؟ میاں صاحب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ڈالر 180 روپے کا تھا، اب 300 روپے کا. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت بجلی کے یونٹ 20 روپے کا تھا، اب 50 روپے سے زیادہ ہے. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پیٹرول 150 روپے تھا، اب 330 روپے کا لیٹر ہے. یہی حال دوسری چیزوں میں بھی ہوا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو کیا جلدی تھی اقتدار میں آ کے اپنے کیسز ختم کروانے کی اور عمران خان کو ایک سیف پیسج دینے کی؟ نواز شریف آپ چاہتے کیا ہے؟ یعنی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر آپ سامنے آ چکے ہیں اور پھر سے گجرانوالہ جلسے کی یاد تازہ کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان آ کے زیادہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. تو کیا وہ سب ایک ڈیل کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے میاں صاحب آپ کی؟ ذرا اس کا بھی جواب دیجیے گا. میاں نواز شریف کے اس بیانیے کے بعد اس میں دم خم نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف اس ڈیل کے بدلے میں آ رہے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں
کہ ہر حال میں جنرل فیض حمید کا احتساب ہو اور ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب نواز شریف کا بندوبست کرنے والے کئی افسران کی معاملات میں مداخلت جو ہے اس پہ بھی پروموشن نہیں ہوئی، یہ کافی اہم گرفتاری ہوگی، اور اگر اب محکمانہ کاروائی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی کاروائی ہوگی۔ کل رات فیصل واڈا نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی بات کی کہ جنرل فیض جو کافی چیزوں کے ذمہ دار ہیں وہ آنے والے دنوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ ان کے احتساب کے دن قریب ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ واقعی اگر جنرل فیض کے اوپر اتنا ایویڈنس ہے تو ان کو تو ویسے ہی گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ 9 مئی کے واقعات میں اندر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض کا تعلق جو ہے 9 مئی کے جا کے گٹھ جوڑ میں نہ ملے؟ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ثاقب نثار اور کھوسہ کے بارے میں بھی میاں صاحب نے ایسی زبان استعمال کی کہ ان کا بھی احتساب ہوگا، تو ان کے خلاف عدالت میں کون جائے گا؟ اور عدالت گئے بھی تو کیا قاضی فائزہ صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان لے کے جایا جائے گا۔ یعنی پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے 10 لاکھ بندہ ہوگا، لیکن اب ان سب کو مائنس کر دیا گیا کہ نون لیگ پنجاب سے 10 لاکھ بندے لانا تو دور کی بات ہے، کوئی 10-12 ہزار بھی لے آئی تو بڑی بات ہے، اور پارٹی کے بڑے بڑے رہنما اس ٹاسک کو لینے سے اور حامی بھرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ 10 لاکھ بندے لانے کا پہلے جو ٹاسک تھا نا، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو دیا گیا، لیکن اطلاعات کے مطابق انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر جناب سیف کھوکر صاحب نے حامی بھری، وہ بھی اب ایئرپورٹ تک بندے لانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ نواز شریف ڈائریکٹ جلسے گاہ جائیں گے اور سیدھا وہیں سے خطاب کریں گے عوام سے بس، اور عوام کا ایک سمندر ہوگا وہاں پہ، اور میڈیا جس کو پہلے کی طرح اشتہارات دیے گئے اسی طرح اشتہارات دیے جائیں گے، میڈیا مینج ہو جائے گا، پنجاب حکومت ایک اشتہاری مجرم کو جلسہ گاہ تک پہنچنے اور اس کا خطاب کروانے میں شاید مدد بھی کر دے گی۔ ایسا ہوا تو انصاف و قانون کا تو مذاق اڑے گا، لیکن میاں صاحب خود احتسابی تو کر لیں ذرا سا، خود بھی تو آپ بتا دیں۔ نواز شریف جو پاکستان چھوڑ کر 4 سال پہلے گئے تھے نا، اب بالکل نیا پاکستان ہے میاں صاحب یہاں پہ۔ میں آپ کو بتاؤں نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کا سب سے بڑا ٹاسک ہی یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے اور کیسے ایک بیانیہ سیٹ کرنا ہے۔ کیا میاں نواز شریف عمران خان کی مقبولیت کا کوئی توڑ نکال پائیں گے، یا پھر اس بار جو عوام کے اندر غصہ ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے؟ ایک اور بات بڑی جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس بار ووٹرز اور خصوصی طور پر نوجوان اور خواتین ووٹرز جو ہیں نا، ان کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 2018 میں ملک میں ووٹرز کی تعداد 10,59,55,409 تھی، جو 2023 میں 12,59,80,272 تک پہنچ گئی ہے۔ اب ملک میں 18 سے 35 سال تک کے ووٹرز کی تعداد جو ہے 5,70,95,197 ہے۔ 2023 میں 2,21,59,607 ووٹرز کا اضافہ بھی ہوا۔ اب یہ وہ نوجوان ہیں جو پہلی بار ہی ووٹ دیں گے۔ صرف پنجاب کے اندر 1,08 لاکھ سے زیادہ نئے ووٹرز رجسٹرڈ ہوئے۔ اب ان نئے ووٹرز جو ہیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، اور پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کی پاور سے پورے پاکستان میں اپنا ووٹر اکٹھا کر سکتی ہے، ان کو توڑنے کے لیے کیا کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میاں صاحب کی اس وقت جو سوشل میڈیا کی کیمپین کر رہے ہیں نا لوگ، اور جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، جو انہوں نے نعرے مارے ان کے پاس ایگزیکٹ ایک پی ڈی ایف فائل ہے، اس میں 700 لوگ ہیں جو ان کے بیانیے کو ٹویٹ کرتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں یا ہیش ٹیگ کرتے ہیں، 700، اور ان میں جو سب سے بڑا ہے نا اس کے 11 فالوورز ہیں۔ میاں صاحب آپ کو چونا لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا کیمپین ہو گئی، بڑی واہ واہ ہو گئی، یہ ہو گیا، نوجوانوں کے دل میں آپ نے گھر بنا لیا، آپ آئیں گے تو سیلاب آ جائے گا، بس اور کوئی نہیں، لوگوں کو آپ کا انتظار ہے، آپ نے بچانا ہے۔ آپ کل بھی تقریر کر کے بتا رہے تھے کہ جب آپ تھے تو ڈالر اتنے کا تھا، جب آپ تھے تو پیٹرول اتنے کا تھا۔ تو میاں صاحب اگر پچھلے 5 سال 10 سال پہلے کی باتوں سے موازنہ ہی کرنا ہے آدمی نے، تو آپ کی حکومت کا جنرل مشرف کی حکومت سے موازنہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنرل مشرف تو آپ سے ہر لحاظ سے بہتر تھے۔ پیٹرول دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، گیس کی قیمت دیکھ لیں، جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں، آپ اکنامک ریزروز دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، تو جنرل مشرف جو تھے ان کے ٹائم پہ تو آپ سے بہت بہتر تھا۔
یہ جو 5 سال پہلے 7 سال پہلے کی باتوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے نا، وہ کوئی فائدے کی بات نہیں۔ آپ کا کمپیرزن یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی کرے گی۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں گند ہوئے، یہی آپ کو کرنے پڑیں گے، اور آپ کو بتانا پڑے گا آ کے لوگوں کو، کیونکہ ہر میڈیا والا تو مینیج نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی رپورٹر آپ سے یہ سوال پوچھ لے گا کہ جناب یہ جو آج پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوئی اور ڈیزل کی قیمت اور بجلی کی قیمت، دراصل یہ تو سائن اسحاق ڈار صاحب کر کے گئے تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت یہ سائن کر کے گئی تھی آئی ایم ایف سے۔ نگران حکومت کو تو سنبھالنا نہیں آ رہا۔ نگران حکومت تو چلے نااہل ہے، اس کو یہ نہیں اپنا بیانیہ نہیں دینا آتا کہ وہ کس طرح لوگوں کو بتائے کہ یہ تو کرتوت دوسرے تھے جو ہمیں ورثے میں مل گئے۔ آپ تو ہر ایک کو، ہر چیز کو، ہر برائی کو ورثے میں ڈال دیتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو سچ ہے نا۔ کیا ان باتوں کا جواب ہے میاں صاحب؟ اگر ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔